السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے کتنے درود شریف پڑھے گئے۔ السلام علیکم۔ آج مغرب کے بعد سے اسلامک نیو سال کی شروعات ہونے جا رہی ہے، یعنی محرم کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آج ہم محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں بات کریں گے۔ محرم الحرام وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہ تھے تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ یہ مہینہ اپنی عظمت و فضیلت میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ اسلامک نئے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ محرم کی فضیلت اور اہمیت اس سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس سے ہی اسلامک نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس میں عاشورہ جیسا بڑا دن بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مہینے کی شان و برکت کچھ یوں فرما رہا ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے زمین اور آسمان بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مطلب احترام والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر وقت تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ بندوں کو فرما رہا ہے ان مبارک حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب گناہ نہ کرو۔ عام دنوں میں بھی گناہ کرنا غلط ہے، لیکن ان مبارک ایام میں یعنی دنوں میں گناہ کرنا بہت زیادہ غلط ہے۔ تو اس میں جتنا بنے اتنا نیکیاں کرے اور گناہوں سے خود کو بچائیں۔ خدا کے لیے ان حرمت والے مہینوں میں تو ضرور گناہوں سے بچیں۔ کئی لوگ صرف عاشورہ کے دن کو ہی بڑا مانتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں پورے مہینے کو احترام والا مہینہ کہا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ نسبت حاصل ہے، جیسا کہ تمام انبیاء کرام میں زیادہ محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنوں میں زیادہ افضل دن جمعہ کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح نفلی روزوں میں سب سے اہم روزے محرم الحرام کے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مستحب یعنی جو عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے 4 مہینے بتائے ہیں، یعنی محرم الحرام، رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ اتنے احترام والے مہینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک نئے سال کی شروعات بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام یعنی اینڈ بھی حرمت والے مہینے سے کیا۔ جیسے مہینوں میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اسی طرح عشروں میں 3 عشرے بہت زیادہ افضل ہیں۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 دن۔ ہمارے اسلاف نے 3 عشروں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جن میں رمضان کریم کے آخری 10 دن، ذوالحج کے شروعات کے 10 دن اور محرم الحرام کے شروعات کے 10 دن۔ لہٰذا ان عشروں میں عبادت کرنے میں کثرت کیجیے، گناہوں سے اجتناب کیجیے، مطلب بچنے کی کوشش کیجیے۔ ان دنوں کی قدر کیجیے، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تربتر رکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی میں مست ہو جائیے، اور جو آپ کی قضا نمازیں ہوئی ہیں ان کی ادائیگی کیجیے۔ میرے اسلامک بردرز اینڈ سسٹر، جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہے کہ کیسے سر کو کٹا لیا لیکن اللہ کو سجدہ نہ کرنا گوارا نہ کیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جو صبر کے بڑے بڑے سبق سکھاتا ہے۔ آج ہم ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو گر سر پر اٹھا لیتے ہیں، کوئی ذرا سی تکلیف دیتا ہے تو کتنوں کو بتا دیتے ہیں۔ ہمیں کربلا والوں سے سیکھنا چاہیے کہ تکلیفوں میں کیسے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کربلا میں شہید ہوئے ہر ایمان والے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ حالات کیوں نہ ہو، نماز مت چھوڑو۔ جنہیں پینے کو پانی نصیب نہ ہوا انہیں وضو کے لیے کیسے پانی ملتا، پھر بھی تیمم کر کے نمازیں ادا ہوئیں لیکن قضا نہیں کی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ آج ہمیں معمولی سا بخار آتا ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں شادی ہے، جب سے شاپنگ شروع ہوئی نماز قضا، جب وقت ملا تو پڑھ لی، موڈ ہوا تو پڑھ لی۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ استغفر اللہ۔
آج بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کیجیے اور نئے سال کی پہلی نیت یہ کیجیے کہ اب میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوئی محرم الحرام کی فضیلت کی باتیں۔ تو آپ محرم الحرام میں جتنا ہو اتنا عبادت کیجیے، اپنی عبادت کو بڑھا دیجیے، خاص کر اس کی اسٹارٹنگ کے 10 دنوں میں، کہ یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ ان دنوں میں فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کیجیے، جیسا کہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، قضا نمازیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد جو روزے سب سے زیادہ افضل ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے نفلی روزے ہیں۔ یوں ہی فرض نمازوں کے بعد کوئی نماز اگر زیادہ افضل ہے تو وہ لیلۃ الصلاۃ یعنی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ محرم الحرام کی شروعات کے 10 دنوں کے بے شمار فائدے لوٹیے، جتنی بنے اتنی عبادت بڑھا دیجیے، رو رو کر استغفار کیجیے، دعائیں کیجیے، اپنے ہونٹوں پر ذکر کی تسبیح کو بڑھا دیجیے۔ کاؤنٹر تسبیح ہو تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھیے یا جو بھی تسبیح ہو اسے لے کر گھومیے، تو اس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کر پاؤ گے انشاءاللہ۔ کلمہ پڑھیے، استغفار پڑھیے، لاحول پڑھیے، درود پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریے، بار بار کہتے جائیے میرا رب سب سے عظیم ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا رب سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے، میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس طریقے سے اس کی تعریف بیان کرتے رہیں، اسے یاد کرتے رہیں۔ اس مہینے میں فرمایا گیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھیے، مطلب زیادہ سے زیادہ، اور اگر آپ کی ہمت نہ ہو تو منڈے، تھرسڈے، فرائیڈے کو رکھ لیجیے۔ خالی پیٹ پیاسے منہ سے کربلا میں موجود ہر ایک کو یاد کیجیے کہ کیسے دین اسلام کو بچانے کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر اپنی جانوں کو قربان کر دیے گئے، اور ایسے حالات میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی، نہ ہی صبر اور توکل کو چھوڑا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پرہیزگاری اور تقوی نصیب ہوگا اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھیں گے۔ یقین مانیے ہم نے ایک مدت گزار دی ہے غفلتوں کے اندھیروں میں، بس کیجیے اور اب توبہ کر کے لوٹ آئیے اپنے خالق کے پاس، اس سے پہلے کہ ہم اس کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی مسلمان بنا دے، ایسا بندہ بنا دے کہ وہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو اس سے، مجھے یہ بندہ بڑا محبوب ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس کا سجدہ کرنا بڑا پسند ہے، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کی نظر فرمائے اور ہمیں شہیدان کربلا سا مشکلوں آزمائشوں پر صبر کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نصیب کرے اور ان کے راستے پر ہمیں بھی چلائے، آمین۔ تو چلیے اسلامک نیو سال کی بات چھڑ گئی ہے تو اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ اسلامک نیو ایئر محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا 31 دسمبر کا سیلیبریشن کرنا، خوشیاں منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ 31 دسمبر کا سیلیبریشن وہ لوگ کرتے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کے طریقوں پر چلنے والوں کو حشر میں یعنی قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جس کے جیسا طور طریقہ اپنائیں گے۔ انگلش نیو ایئر کی مبارکبادی دینے والے مت بنیے، اور اگر کوئی آپ کو وش کرتا ہے، ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، بدلے میں اس کو دعا سے نواز دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے سال کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس طریقے سے دعا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ کیلنڈر کا نئے سال کی شروعات کچھ یوں کیجیے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجیے۔ 11:55 سے 12:05 تک کچھ بھی عبادت کیجیے، یعنی نماز، تلاوت قرآن، تسبیح لیجیے اور ذکر کیجیے، تاکہ آپ کے جانے والے سال کی اینڈ بھی اچھے کاموں سے ہو اور آنے والے نئے سال کی شروعات بھی نیک اور اچھے کاموں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سال چلا گیا اس میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں وہ انہیں معاف کر دے، اور آئندہ آنے والے سال میں کہ ہم سے پھر سے وہ گناہ نہ ہو، اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں کامل مسلمان بنا دے، آمین ثم آمین۔